نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ اس اعتبار سے ہمیں خوش نصیب ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال روزہ رکھا، قیام اللیل کیا اور بہت ساری خیر اور بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں نے ہجرت کیا ایک ساتھ، دونوں بھائی ایک ساتھ ایمان لائے اور دونوں بھائیوں نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے۔ ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے کرتے۔ اس کے ایک سال کے بعد دوسرا بھائی انتقال ہوا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بھائی پہلے انتقال ہوا یعنی شہید ہوا اور جو بھائی اس کے ایک سال کے بعد وفات پایا، تو ایک سال کے بعد وفات پانے والا بھائی شہید بھائی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ شہید کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا اور بلند ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، تو بنسبت اس کے کہ شہید کو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن 1 سال کے بعد وفات پانے والا بھائی پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، یہ تعجب والی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب یہ بات رکھی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتلاؤ کہ 1 سال کے بعد جو بھائی وفات پایا ہے، کیا اس نے 1 سال کے درمیان میں روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ 1 سال کے درمیان میں کیا اس نے نوافل نہیں پڑھی ہوں گی؟ 1 سال کے درمیان میں کیا اس نے خیر اور بھلائی کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھائی کو 1 سال عطا کیا اور اس نے اس کو غنیمت جان کر کے بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا، اور سمیٹ کر کے جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت کے اندر میں داخل کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں تھے، انہوں نے کسی میدان جہاد میں شہادت نہیں پائی، لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر میں داخل ہوں گے۔ کس بنیاد پر؟ اچھے اعمال کی بنیاد پر، ان کے اعمال کو دیکھ لیجیے۔ تو اس حدیث کی بنسبت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ جو عطا کیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سالہ سال رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتے، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے روزوں اور ان کے قیام اللیل کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس مہینے کی قدر اور اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ روزہ صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، اصل روزہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ اصل روزے کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ روزے کی قدر کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے، صحیح ادب المفرد کی روایت میں ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، آپ نے بارہا اس کو سنا بھی ہوگا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے تو آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے عادت کے خلاف آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان المبارک کا مہینہ میسر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ ناک خاک آلود کا مطلب یہ کہ وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی اللہ رب العالمین سے، تو ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو۔ فقلت، تو میں نے کہا آمین۔ آپ سمجھ رہے اس بات کو اچھی طرح سے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا لیکن آپ کی مغفرت نہیں ہو رہی، آپ اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس سے بڑی بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی ہماری؟ کیوں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم تباہ اور برباد ہو جا رہے ہیں؟ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اس کو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا ہے، یہ روزے کے ساتھ ساتھ میں اس کے تقاضے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روک لینے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ ایک ظاہری چیز ہے جو آپ سے مشقت کرائی جا رہی ہے، آپ سے مشق کرائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اصل معاملہ کیا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب صوم، جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، روزہ جس کا معنی ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا لفظ صوم کے معنی ہے رک جانا، صوم کے معنی ہے رک جانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور
شہوات سے رک جانے کا نام صوم ہے. شہوات سے یعنی بیوی سے ہم بستر ہو جانے سے رک جانے کا نام یہ کیا ہے؟ صوم ہے. اس کا نام روزہ ہے. یہ تعریف آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے رک جانے کا نام صوم ہے، روزہ ہے. صوم اور کیا ہے؟ سورہ مریم کے اندر میں آیت نمبر 26 میں مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے آج کے دن کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں. مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو نظر مانی تھی صوم کی. کون سے صوم کی؟ کہ میں بات چیت کرنے سے رک جاؤں گی. تو صوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بات چیت کرنے سے روک لیجیے. اب معنی کیا ہوگا؟ پورا معنی کیا ہوگا؟ پورا معنی ہوگا کھانے پینے شہوات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لینے اور اسی طریقے سے آلتو فالتو بات کرنے سے رک جانے کا نام صوم ہے، روزہ. یہ پوری تعریف سمجھ لیجیے اسی طریقے سے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کھیل کود، اور ادھر سیلفی لینا ادھر سیلفی لینا، اور پھر دنیا بھر کی باتیں. ہماری خواتین اسلام فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہیں. ان کا میکے میں اپنی ماں سے، بہن سے، بھاؤ سے ان کا معاملہ چلتے رہتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں معاملہ چلتا رہتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ فالتو اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. اگر آپ نے روزہ رکھنے کے باوجود ادھر ادھر فالتو باتیں آپ نے کہیں یا کی تو گویا کہ آپ نے اس مہینے کی قدر ہی نہیں کی. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے. اب جب آپ کو روک دیا گیا ہے فالتو باتیں کرنے سے تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے، کسی پہ غصہ نہیں کر سکتے، کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دے سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا اگر اس دن کا روزہ ہو اور سامنے والا آپ سے لڑنے کے لیے آئے اور وہ آپ کو آمادہ کرے کہ آپ اس سے لڑیے تو آپ اس سے کہیے انی صائم میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں. آپ اس کو کچھ مت بولیے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی گالی گلوچ کرتے ہیں. تھوڑی سی کچھ بات پیدا ہوئی، مزاج میں چچڑا پن تو پہلے سے تھا، بھوکے پیاسے تھے، اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی روزہ لگ گیا اس کو. صبح سے شام تک بھوکے تھے، تھوڑا سا معاملہ ہوا بس انہوں نے سامنے والے پہ چڑھ دوڑنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بھی روزہ دار ہے. اب وہاں سے بھی ریئیکشن آتا. معاملہ یہ ہوتا کہ تھوڑی سی بات بہت بڑی بن جاتی ہے اور ایک دنگے اور فساد کی نوبت آ جاتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو تو فوراً کہے انی صائم میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، ادھر ادھر کی فالتو باتوں کو کرنا ترک نہ کرے، والعمل به اور اس پر عمل کرنا اپنے آپ کو ترک نہ کرے، والجہل اور جہالت کی باتیں، ہنسی مذاق کھیل کود کی باتیں، ادھر ادھر کی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا رہے یا پیاسا رہے. سمجھ بات آ گئی آپ کو؟ تو دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے. اصل روزہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا ترک کر دیں،
اصل روزہ یہ ہے کہ آپ گندی باتوں کو اپنی زبان پر لانا ترک کر دیں، گالی گلوچ چھوڑ دیں، ادھر ادھر کی فالتو باتوں کو چھوڑ دیں، اور گندی باتوں اور بے حیائی والی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اور جہالت کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اصل معنی میں روزہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسلم سماج کے اندر میں بالکل اپوزٹ معاملہ پایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ابھی دیکھیے ہماری بہنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھتی ہیں۔ اب جو چیز روزے کے دوران میں آپ کے لیے حرام تھی تو وہ چیز رمضان کی راتوں میں بھی حرام رہیں گی۔ مثال کے طور پر گالی گلوچ کرنا روزے کے درمیان میں یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے افطار کرنے کے بعد رمضان کی راتوں میں بھی حرام ہے۔ اب کوئی کہے بھائی ہم نے تو افطاری کر لیا، اب غصہ دکھلا سکتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے تو افطاری کر لیا ہے، اب کسی کو گالی دے سکتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طریقے سے آپ نے روزہ رکھ کر کے دن کا احترام کیا ہے، اسی طریقے سے راتوں کو بھی احترام کرنا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو دن بھر روزہ رکھتی ہیں، لیکن افطار کے بعد میں ان کی یہاں ٹی وی سیریل چلتی ہے۔ رات میں 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، بجائے اس کے کہ قیام اللیل کرے، بجائے اس کے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، بجائے اس کے کہ اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ ٹی وی کھول کر کے سیریل دیکھنے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ سیریل میں ایک سسپینس پایا جاتا ہے۔ اب پورا مہینہ کون اپنے آپ کو روکے رکھے، پتہ نہیں معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی چھوٹ بھی گیا ان سے کوئی سیریل، تو اس کو ٹی وی پر دیکھتی ہے۔ اس کو کہاں دیکھتی ہے؟ اپنی موبائل پر دیکھتی ہے۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے ہماری بہنوں کا۔ اللہ کے واسطے اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے اپنے روزے کی قدر کرنا چاہتی ہیں تو آپ مسلسل ٹی وی کو بند کر دیجئے، اپنے آپ کو فضول چیزوں کو دیکھنے سے روک لیجئے۔ جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں آپ نے ٹی وی نہیں دیکھی ہے، تو رات کو بھی احترام کرنا چاہیے، رات کو بھی آپ کو ٹی وی بند کر دینا چاہیے۔ بہت سارے اب یہ دیکھیے گا ابھی اسی مہینے میں یا آگے مہینے میں IPL آنے والا، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جیسے ہی افطاری کر کے چھوٹیں گے وہ ٹی وی پہ چپک جائیں گے کہ اسکور کیا ہوا۔ اب ان کو چاہت لگی رہتی ہے، اب IPL کا میچ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے کیا رمضان مبارک کا مہینہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات میں IPL میچ دیکھیں؟ بہت سارے ہمارے منچلے اور عاشق بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو گھنٹوں اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ کہاں ہم رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرائی تو وہ تباہ و برباد ہو۔ جس طریقے سے آپ دن کا احترام کر رہے ہیں اسی طریقے سے رمضان کی راتوں کا بھی احترام کیجیے۔ اب کیا ہے آگے کی تعریف کیا ہے؟ صوم کا اور کیا تعریف ہے؟ صوم کی ایک تعریف یہ بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء۔ ہماری وہ بہنیں جو ابھی جوانی کے مراحل میں گزر رہی ان کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمارے وہ نوجوان بھائی جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فعلیہ بالصوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس میں باء کی طاقت ہو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نگاہ یہ نگاہوں کو نیچی کرنے کا باعث ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو فعلیہ بالصوم، اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ روزہ کا ایک معنی یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، ادھر ادھر نہ دوڑائیں۔
فالتو چیزوں کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ دوڑائیں، شہوات نفسانی کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ کریں۔ اسی طریقے سے اجنبی مرد یا اجنبی عورت کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ دوڑائیں، بالکل گھور گھور کر کے کسی کو نہ دیکھیں۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی جوان مرد یا کوئی جوان عورت ایسا کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس نے گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں کی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا، صوم کا معنی، کہ اپنے آپ کو کھانے پینے، شہوات نفسانی سے روک لینے، اور اسی طریقے سے فالتو بات چیت کرنے سے روک لینے، اور نگاہوں کو ادھر ادھر دوڑانے اور خواہشات نفسانی کی طرف اپنی نگاہوں کو روک لینے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ اصل روزہ ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ روزے کی اہمیت کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو اسی طرح سمجھ لیجیے۔ ایک بات میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی کمائی کا جائزہ لے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ حرام کما رہا ہے یا حلال کما رہا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو حرام کماتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حرام طریقے سے کما رہے ہیں، لیکن اب وہ چونکہ دور تک نکل چکے ہیں حرام کمائی میں، تو اب کیسے پیچھے پلٹے؟ اچانک کیسے پیچھے پلٹے؟ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سیرتوں کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے آپ کو حرام کام سے روک لیے۔ صوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لینا، حرام کمائی سے روک لینا، حرام کام سے روک لینا۔ اب آدمی روزہ رکھ کر کے بھی رمضان مبارک کے مہینے میں حرام کمائی کرتا، اس کو پتہ بھی ہے کہ ہم حرام طریقے سے کما رہے، تو جو آدمی حرام کما کر کے روزہ رکھ رہا، اس کی عبادت ہو پائے گی؟ اس کا روزہ اللہ رب العالمین کی یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اچھی طریقے سے جائزہ لے لیجئے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بلڈنگ کے مالک ہوتے، اب وہ اپنی رعیت کو تکلیف دیتے، کسی کو پانی کا تکلیف، کسی کو بجلی کی تکلیف، کسی کو کچھ تکلیف، کسی کو کچھ تکلیف۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حاکم بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کے ماتحتی میں جو لوگ رہتے ہیں آپ اس کی قدر کیجئے، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ایک کے ساتھ میں روح رعایت کا معاملہ کیجئے۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کارخانے کے مالک ہوتے ہیں، فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جن کے ماتحتی میں بہت سارے لوگ ورکرز کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو آپ کی ماتحتی میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ میں آپ رعایت کا معاملہ کیجئے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بنسبت اور رمضان مبارک کے مہینے کے بعد بھی ظلم و جور، کسی کو تکلیف دینے، کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کو چوٹ پہنچانے، کسی کی دل آزاری کرنے سے اپنے آپ کو روک لیجئے، اس کا نام روزہ ہے۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر میں رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے ان چیزوں کا جائزہ لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کے نام پہ رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری ہوتی ہے۔ کیسے ناقدری ہوتی ہے؟ اس طریقے سے سب سے پہلے تو امام صاحب جو 5G کی اسپیڈ میں تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ ابو بیچارے نماز پڑھا رہے ہیں 5G کی اسپیڈ میں، پیچھے مصلی کو کچھ پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ اتنی زور سے اور اتنی تیزی کے ساتھ میں قرآن کو پڑھا جا رہا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھنے کے بجائے 5G کے اور 4G کی اسپیڈ میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ ہم قیام اللیل کے نام پر قرآن کا مذاق بنا کے رکھے ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اماموں کو شہ دے کر کے رکھا ہوا ہے 3 دن میں قرآن مکمل ہونا چاہیے، 3 دن میں قیام اللیل کے نام پہ لوگ 3 دن قیام کرتے، لمبا قیام کرتے، ایک دن میں 10 پارہ 12 پارہ، اور اس کے بعد آخر میں لمبی دعائیں، معاملہ صفا چٹ۔ اب کوئی پورے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کی طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ سورہ تراویح ہوتی ہے، چھٹکارا پا گیا۔ کہیں پہ 10 دن، کہیں 15 دن، کہیں 7 دن،
بس ہو گیا معاملہ ختم. کہیں 20 دن یہ قیام اللیل ہے. ہم کس کی ناقدری کر رہے ہیں؟ ہم قیام اللیل کے نام پہ رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں. اب ان کو کیا فلاں پتہ چلا کہ فلاں مسجد میں 10 دن میں تراویح ختم ہو جاتی. تراویح ختم، اب وہاں پہ لوگ بھیڑ لگاتے. 10 دن میں انہوں نے جیسے تیسے لشٹم پشٹم قرآن کو سنا، معاملہ ختم. اب وہ بالکل آزاد ہو گئے، فری ہو گیا. اب آرام کے ساتھ میں شاپنگ کر رہے ہیں، دکان میں کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. قیام اللیل کے نام پہ لوگ کس طرح سے جو ہے قیام ناقدری کر رہے ہیں. سال ہر سال ہمارے یہاں یہ معاملہ چلتا ہے، لیکن کسی کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا ایسے ہی قیام اللیل کیا کرتے تھے؟ کیا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیام اللیل کی ترغیب دی ہے؟ 3 دن کی، 10 دن کی، 7 دن کی، 20 دن کی، جیسے تیسے قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے اور معاملہ ختم کر لیا جائے. گویا کہ یہ آپ کے اوپر میں بہت بڑا بوجھ ہو، اس کو ہٹاؤ، اس کو یہاں سے ختم کرو، جلدی سے چھٹکارا پا جاؤ. اب ہمارے یہاں اماموں کا بھی ایک بزنس دھندا بن پڑا. 3 دن یہاں پڑھائیں گے، 4 دن وہاں پڑھائیں گے، 7 دن وہاں پڑھائیں گے. ان کی کمائی کا ذریعہ بن چکا یہ قرآن کے لوگ کیسی بے حرمتی کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. سالہ سال یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اللہ کے واسطے اگر آپ کو قیام اللیل امام کے ساتھ میں نہیں کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ بے حرمتی مت کیجیے. سارے بھائیوں کو بتائیے کہ قرآن رمضان مبارک کا مہینہ یہ نہیں آیا کہ آپ 4G کا 5G کی اسپیڈ سے قرآن سنیے اور جیسے تیسے کر کے قرآن کو مکمل کروا لیجیے. اسی طریقے سے بہت سارے بھائی ہمارے، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کسی بھائی سے سنا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ ہماری کمائی کا مہینہ ہے. ہماری یہ کمائی کا مہینہ ہے، دن بھر کمائیں گے، راتوں کو کمائیں گے. اسی مہینے تو کمائی ہوتی ہے. اس مہینے میں اگر کمائیں گے تو اپنے بال بچوں کی عید اچھی طریقے سے منائی جا سکتی ہے. بال بچوں کے کپڑے بن سکتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. سال بھر کمائی نہیں ہوتی، بس یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کمائی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے، ایمان والوں کے لیے بھی یہ سیزن کا مہینہ ہے. ایمان والوں کے لیے بھی یہ سیزن ہے کہ اس مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. اور کچھ لوگ، بازارو لوگ جو ہوتے ہیں، بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کمانے کا مہینہ ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے، ان کی ایک مجبوری ہے، ان کی ایک پریشانی ہے کہ ان کو عید منانا ہے، بال بچوں کی عید منانی ہے، خوشیاں بکھیرنی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی آزمائش کرے گا خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کو چھوڑ کر کے، نیکیوں کو چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کی فکر میں لگے ہوئے. تو اللہ رب العالمین کی یہ آزمائش ہے. ہم اس آزمائش میں کھرے اترتے ہیں یا اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے. جہاں آپ نے سال بھر کمائی نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنا برکت عطا کرے گا کہ آپ اچھی طریقے سے کھا پی سکتے ہیں. آپ کو رزق کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. آپ کمائی کی فکر مت کیجیے. ہاں، روزانہ کی اگر آپ کی روٹین ہے تو آپ کھائیے کمائیے، لیکن عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے. رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیجیے، وقت نکال لیجیے. اب عبادتوں کا وقت بھی آپ کمائی میں دے دیجیے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ ناکام ہیں، آپ فیلئر ہیں. آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر ہی نہیں کی ہے، اور پھر آپ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو جبریل صلاۃ و تسلیم نے دعا کیا ہے، بد دعا کیا، اس بد دعا کے زمرے میں آ جائیں گے کہ اس کا وہ تباہ و برباد ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کے آپ حقدار بن جائیں گے. انما نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے، لہذا اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں. آپ بس اتنا آپ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کیجیے، زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے. خاص کر کے ہم اپنی بہنوں سے بھی گزارش کریں گے. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، خاص طور سے افطار کے وقت میں، کیونکہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. عین وقت میں جب ہم افطاری کے وقت ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہم اس وقت اپنے آپ کو پکوڑا چھاننے میں لگا لیتے ہیں، افطاری بنانے میں لگا لیتے ہیں، شربت بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور ادھر ادھر کے لوازمات تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں.
اللہ کے واسطے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات، قیام اللیل کے سلسلے میں، قیام اللیل یہ فرض نہیں ہے نہ واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن پڑھائی تھی۔ اب بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے ہی ہم کیوں کھڑے ہوں گے، ہم اکیلا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لازم ٹھہرائے بغیر قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے، قیام اللیل پر ابھارا کرتے تھے کہ بھائی قیام اللیل کیجیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام اللیل کرایا۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے اس کا وقت کیا ہے، قیام اللیل کا وقت کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء یعنی نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت، صلاۃ عشاء عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قیام اللیل کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر تک ہے۔ اس دوران میں آپ کبھی بھی چاہے شروع رات میں یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد، یا بیچ رات میں، یا آخری سحری کے کچھ پہلے آپ قیام اللیل کر سکتے، تینوں راتوں میں آپ تینوں وقتوں میں آپ قیام کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بتلایا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی ہر راتوں کو آتے تھے اور آ کر کے قرآن کریم کے دور کرایا کرتے تھے، اور پورے رمضان میں ایک دور کے ایک قرآن مکمل کرایا کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دورہ کرایا، 2 مکمل قرآن کا کروایا تھا۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے میں قرآن کو سنیں۔ قرآن کا سننا بھی بہت ثواب کا کام ہے، باقاعدہ باب بانا گیا ہے امام کے پیچھے میں قرآن کا سننا۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طریقے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں قرآن سننا چاہیے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبا قیام۔ لمبا قیام یہ سب سے اچھا، سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا شوق دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طریقے سے قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں 3 دن صحابہ کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی نماز نہیں ہوتی تھی تراویح کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے شروع میں یہ رواج نہیں پایا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ کچھ لوگ اکیلے، کچھ لوگ 2 آدمی، کچھ لوگ جماعت بنا کر کے الگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھا کرتے۔ تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور موطا امام مالک وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کے کہا کہ کتنا اچھا یہ طریقہ ہے، کتنا بہترین، دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئے۔ تو اسی وقت سے قیام اللیل جماعت کے ساتھ میں رائج ہوا، جو اب تک الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین قیام اللیل کس طریقے سے کرتے تھے امام کے پیچھے میں؟ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ قاری ایک رکعت میں 200 آیت تلاوت کرتا تھا، ایک رکعت میں 200 آیت تلاوت کرتا تھا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایک رکعت کھڑا ہوگا تو کم از کم اس کو 20 یا 25 منٹ لگیں گے،
یا کم از کم آدھا گھنٹے لگیں گے. آج کی اسپیڈ کی طرح نہیں صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے, قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا کرتے تھے. تب جا کر کے 200 آیت پڑھتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قاری 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورہ ہے, اور پورا سورہ 2.5 پارہ کو کتنے رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے؟ 8 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا دیکھیے جذبہ آخرت, جذبہ شوق دیکھ لیے کہ کیسے وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے. ہم لوگ امام کے پیچھے میں 10 منٹ کھڑے ہو جائیں تو آپ امام صاحب نے بہت لمبا کھڑا کر دیا. کیا وہ ہم دن بھر کام کرتے, دن بھر کھٹتے, محنت کرتے, کیا صحابہ کرام اپنے کھیتوں میں کام نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام اپنے بال بچوں کے لیے محنت و مشقت دوڑ بھاگ نہیں کیا کرتے تھے؟ تو کیسے وہ لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے کہ کھڑے ہونے کے لیے لاٹھیوں کا سہارا لے لیا کرتے تھے. کھڑے ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری دیکھ لیجیے کہ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. ہم لوگ کہاں کہاں نہیں کھڑے ہوتے, ڈاکٹر کا انتظار میں لمبا لمبا کھڑا ہو جاتے ہیں, کہیں لائن لگی ہوتی لمبے لمبے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہیں کسی کی بکنگ کاؤنٹر میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کہیں وکیل اور کورٹ کا معاملہ ہو تو وہاں لمبا لمبا ہم کھڑے ہو جاتے کسی کا انتظار میں. ڈاکٹرز کے پاس میں جاتے تو وہاں پہ ہم انتظار کرتے ہیں, وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. سب جگہ ہم کھڑے رہتے, ادھر ادھر کی باتوں میں ہم کھڑے رہتے, باتیں لمبی لمبی کرتے, کھڑے کھڑے باتیں کرتے, کوئی ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. لیکن امام کے پیچھے میں کھڑے ہونے میں 10-15 منٹ کھڑے ہو گئے تو ہمیں تکلیف گزرتی, ہمیں شاق گزرتا. اللہ کے واسطے اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کیجیے. صحابہ کرام کیسے جو ہے آخرت کی تیاری کیا کرتے. یہ آخرت کی تیاری آپ سے اور ہم سے کروائی جا رہی. بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس پر بحث کی جائے تو, وقت ہو چکا ہے. لیکن ہمیں آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیے. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے میں نماز پڑھیں گے تو موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب بانا ہے اس سلسلے کی کہ باب الفضل و صلاۃ الجماع علی صلاۃ الفضل, یعنی نماز با جماعت کی اکیلے شخص کی نماز پر فضیلت کا بیان. اور اس کے سلسلے میں وہ حدیثیں لائے ہیں کہ اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 گنا ثواب ملے گا, اور ایک آدمی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا ثواب ملے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو باندھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل ہمیں با جماعت کرنی چاہیے. با جماعت قیام کرنے کا ایک بینیفٹ, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن سننے کو ملے گا. اکیلے نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سستی ہو جائے, کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں, کبھی ہمیں قرآن صحیح سے یاد ہو, کبھی ہم بھول جائیں, کبھی ہم پر نیند کا غلبہ ہو جائے, کبھی ہم سستی اور غفلت کا شکار ہو جائیں. بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیے, اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں, اپنی بہنوں سے امید کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کیجیے گا, فرض با جماعت نماز کا اہتمام کیجیے گا, قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کیجیے گا, اور جہاں تک ہو سکے گا اس رمضان مبارک مہینے میں خیر و بھلائی کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان مبارک کے مہینے کو قدر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم.